وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور لوگ آپ سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے وہ کیا ہے؟ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس الگ رہو عورتوں سے حیض کے دوران۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ بڑا محترم اور بڑا بابرکت رشتہ ہے۔ خامد اور میاں دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس لہن ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے، دونوں کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ جب اس کی بیوی ایام خاص گزار رہی ہے، اب اس صورت میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کرے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ بغیرتی پائی جاتی تھی کہ وہ ایام خاص میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے، جس کا نتیجہ جو ہے وہ طبی طور پر بھی کیا ہے؟ خطرناک جو ہے وہ دیکھنے اور سننے کو آتا ہے۔ تو جب ایام خاص چل رہے ہوں کسی کی بیوی کے، تو اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے، باقی اس کے سارے جسم سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ صرف جو اس کی کھیتی ہے، جو اس کے لیے حلال جگہ ہے، اس سے نفع اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے پاس لیٹ سکتا ہے، اس کے ساتھ بوس و کنار کر سکتا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ بیٹھ کر کھا سکتا ہے، باقی تمام امور جو ہے وہ انجام دے سکتا ہے، صرف ہم بستری کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب مت جاؤ۔ کن کے قریب؟ بیویوں کے قریب، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن، وہ کیا نہ ہے؟ پاک نہ ہو جائے۔ یہ جو قریب جانے کا مطلب ہے، یہ مطلب ہے اس کے ساتھ جمع نہ کرو۔ قریب جا سکتا ہے بندہ کہ اس کے پاس بیٹھ سکتا ہے، باقی معاملہ۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ خوب اچھی طرح پاک ہو جائیں، پس جاؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دی۔ اللہ نے حکم کہاں دی ہے؟ جس سے تم نفع حاصل کرتے ہو۔ آگے اس کی مثال دے دی، فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب اور پسند کرتا ہے المتطہرین، جو کیا ہے؟ پاک رہنے والے ہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے جو جان بوجھ کر ناپاک رہتے ہیں نا، بالوں کو نماز پڑھ لو کہتے نا پاک ہے، میں شرم نہیں آتی یار؟ مسلمان ہو کر تو کہہ رہا بڑے دھڑلے کے ساتھ میں ناپاک ہوں، شرم کر، حیا کر، پہلے جو ہے وہ جا کے غسل کر اپنے آپ کو پاک کر۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک صاف رہنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ وَيُحِبُّ، پسند کرتا ہے، نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ کھیتی ہیں۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ کھیتی ہیں۔ اچھا، کھیتی کسے کہتے ہیں؟ جس سے کچھ حاصل ہوتا ہو، جس سے کچھ حاصل ہوتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کھیتی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، پس تم جاؤ اپنی کھیتی میں، اَنَّا شِئْتُمْ، جس طرح تم چاہو۔ ہر صحابی نبی کا